الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. صحیح بخاری کتاب الاطعمہ. عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، سم اللہ، اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ کہہ کر کھانے کی ابتدا کرو، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ. میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے، لہذا اس حدیث کی مناسبت سے کھانے کے تعلق سے جو چند اہم باتیں بتائی جا رہی ہے اس کو آخر تک بغور سماعت فرمائیں. اس حدیث میں کھانے کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں اس پر ہمارا عمل ہے تو الحمدللہ بہت اچھی اور خوشی کی بات ہے. اگر ہمارا عمل نہیں ہے تو ہمیں کھانے کے وقت ان آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے. میرے معزز بھائیوں، اس میں سب سے پہلا ادب یہ بتلایا گیا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانے یا پینے کا آغاز کیا جائے، کیونکہ جب آپ بسم اللہ کہہ کر کھانے کا آغاز کریں گے تو کھانے میں برکت ہوگی اور اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ ثواب کے مستحق بنیں گے. اگر آپ نے بسم اللہ نہ کہا تو ایسی صورت میں آپ کا کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جائے گا، آپ کے کھانے میں شیطان شریک ہوگا اور کھانے کے باوجود بھی آپ آسودہ نہیں ہوں گے. لیکن ہاں، کبھی اگر آپ کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ کہنا بھول گئے اور کھانے کے دوران یاد آ گیا تو ایسی صورت میں معلم اول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ایسے وقت میں بسم اللہ اولہ و آخرہ کہنا چاہیے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کتاب الاطعمہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث میں ہے. تو آغاز میں بسم اللہ پڑھنا یاد نہ رہے تو درمیان میں یا آخر میں جب بھی یاد آ جائے تو ان الفاظ میں اللہ کو یاد کر لیا جائے. اس حدیث میں دوسرا ادب یہ بتایا گیا ہے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے کھانا یہ شیطانی کام ہے. کوئی بچہ یا کوئی آدمی نادانی میں یا جہالت کے بنیاد پر بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیار سے، محبت سے، شفقت سے انہیں سمجھائیں. اگر وہ آپ کی بات مان جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ بھی ثواب کے مستحق بنیں گے. اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا ہے تو گویا آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، لیکن غرور تکبر کی وجہ سے اس آدمی نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی بد دعا سے اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا اور اس کا ہاتھ کبھی اس قابل نہ رہا کہ وہ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ تک لے جائے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زیر پرورش بچہ عمر بن ابی سلمہ کو تیسرا ادب یہ بتلا رہے ہیں کہ اپنے سامنے سے کھاؤ. تو کھانا اپنے سامنے سے اور کنارے سے کھانا چاہیے، درمیان سے کھانے میں اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں سے کھانے سے منع کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ کھانا ہمیشہ سامنے سے کھانا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ تمام بھائیوں اور بہنوں کو کھانے کے جو آداب بتائے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.